السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، دنیا میں آپ اور سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کی ہر چیز، ہر واقعہ یہ چیخ چیخ پہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ صبح بھی یہی کہتی ہے، شام بھی یہی کہتی ہے، زندگی کے ایک لمحہ کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ دنیا چھوڑنا ہے، دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ زندگی بنانے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، ہر پروگرام اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے، لیکن جو خبریں آتی ہیں کہ تم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اور نہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی کوئی خاص تیاری نہیں۔ حضرت گرامی، ابھی جو واقعہ مدینہ المنورہ کے قریب واقع ہوا، جس میں ہمارے اپنے ہی شہر کے 45 لوگ زائرین حرم وہ جاں بحق ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ ایک حرم سے دوسرے حرم کو ان کا سفر تھا، اللہ کے حرم سے نکل کے رسول کے حرم کی طرف وہ جا رہے تھے کہ اچانک حادثہ ہو گیا اور تقریباً 42 لوگ جاں بحق ہوئے۔ سفر عمدہ تھا، اور چونکہ عمرہ کیے ہوئے تھے، استغفار کیے ہوئے تھے، اللہ کو راضی کیے ہوئے تھے، ہمارا گمان تو یہی ہے کہ ہر فرد کے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوں گے عمرے کے بعد۔ لیکن آدمی عمرے کو جاتا ہی اس لیے ہے کہ اپنی کرنی پر استغفار کرے، توبہ کرے اور آئندہ اچھا بننے کا وعدہ کرے۔ اس توبہ کے بعد وہ لوگ مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حادثہ پیش آ گیا۔ ہمارا غالب گمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی مغفرت کر دی ہے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دی۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دنیا سے اچھے سفر پر جاتے ہوئے رخصت ہوئے،
لیکن ہم لوگ جو زندہ ہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو موت کتنی اچانک آتی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تمہاری زندگی کے کیسے کیسے نقشے ہیں، کیسی کیسی لمبی خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو، لیکن دیکھو ہماری موت کی طرف اچانک ایک دن تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تم بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اس رخصتی کے لیے تم نے کیا کام کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ساری دنیا کے ہسٹری کے۔ یہ انٹرنیشنل نیوز بنی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میسیج ہے کہ تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنا آخرت بنانے کی کیا کوششیں کی۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار آگاہ کرتا ہے اس وقت کے بارے میں کہ تم کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس وقت کی تیاری کرو۔ ایک دن تم کو ہمارے سامنے کھڑے ہونا ہے اور تمہارے اعمال کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تم اس کھڑے ہونے کی تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ہر نفس یہ سوچے کہ وہ کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رہا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ ہماری شادیاں کل کام آئیں گی، یہ ہمارے پہناوے کے کل کام آئیں گے، کیا یہ ہماری گاڑیاں جو ہم خریدتے ہیں نئے نئے ماڈل کی، یہ کل کام آئیں گے؟ ایک منٹ ٹھہر کے سوچے آدمی اس آیت کی روشنی میں کہ ہم جو زندگی کے لمحے گزار رہے ہیں، یہ لمحے کل کیا ہمارے کام آئیں گے؟ یہ سیل فون پر گزرتا ہوا وقت کیا کل ہمارے کام آئے گا؟ یہ لذت بھری گفتگو دوستوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے، کہ یہ کل کام آئے گی؟ یا دوستوں کی محفلیں کل کام آئیں گی؟ ایک لمحے کے لیے آدمی سوچے۔ اس لیے ایک دن ہم کو تو چھوڑنا ہے، اور یہ واقعات ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کو جانا ہے۔ کتنا اندوہناک واقعات، پورے 3 جنریشن کے لوگ تھے اس میں، دادا، بیٹا، پوتے، تینوں جنریشن ایک ساتھ چلے گئے۔ ہم کو کیا چیز روکے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ تو حضرت گرامی یہ واقعات ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی کو کل کی تیاری کرنا ہے۔ ہماری جو زندگی کا نہج ہے اس کو بدلنا ہے۔ سوچنا ہے میں سیل فون پہ وقت گزار رہا ہوں تو کہیں یہ میرے کام آئے گا؟ نہیں، بازو رکھ دینا چاہیے۔ دوست احباب کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ چیٹنگ کل میرے کام آئے گی، بازو رکھ دینا چاہیے۔ یہ شادیاں میں جو رچا رہا ہوں یہ کل میرے کام آئے گی، تو اس طرح کے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر فرد یہ سوچے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ ہر عمل جو دنیا میں یہاں پہ ہم کریں وہ کل کیا فائدہ پہنچانے والا ہے۔
اگر نہیں پہنچانا ہے تو بہت بربادی ہے، بہت مشکل ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اتنی ہی نشانیاں ہم زمین و آسمان میں ان کو بتاتے ہیں جس پر سے وہ گزرتے۔ اب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے پام ٹاپ پہ آ رہے ہیں، ہمارے کمپیوٹر پہ آ رہے ہیں، ہمارے سیل فون پہ آ رہے ہیں۔ ہم کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، انجان مار دیتے ہیں۔ حیدرآبادی زبان میں انجان مار دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ انجان، بولا شام میں کا دعوت ہے، کون سے ہوٹل میں ڈنر کریں گے، کہاں اچھا کھانا ملتا ہے ذرا بتاؤ۔ یہ ہمارا رخ ہے زندگی کا، اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو آہستہ آہستہ کشا کشا اپنے رب کی ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر آدمی کو چوکنا کرنے والی آیت۔ میرا جو سفر ہے اس میں چل رہا ہے زندگی کا، اس کا اگلا قدم اللہ کی ملاقات کی طرف ہے۔ میں عمرے کو جاؤں یا حج پہ جاؤں، میرا اگلا قدم اللہ کی ملاقات کی طرف ہے۔ میں کالج جاؤں یا بازار جاؤں، میرا اگلا قدم اللہ کی ملاقات کی طرف ہے۔ میں مسجد جاؤں یا کسی اور مقام کی طرف رخ کروں، میرا اگلا قدم اللہ کے ملاقات کی طرف۔ آدمی کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ تازہ ہونی چاہیے کہ میں کشا کشا اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ اندوہناک واقعات، یہ ہلا دینے والے واقعات یہی سبب دیتے ہیں کہ انسانوں دیکھو، تمہاری جو زندگی دنیا میں ہے، یہ زندگی مختار ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت گرامی، موت کا جب تذکرہ آیا تو قرآن مجید میں دو طرح کی موت کا تذکرہ ہے۔ ایک نارمل لائف، آدمی پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر جب کہیں جا کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ نارمل لائف ہے۔ پوری لائف ایکسپیکٹنسی جو ہوتی ہے وہ جی کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دو چار جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء انه علیم الخبیر۔ پورا پروسیس بتا رہا ہے کہ تم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیسے گزارتے ہو۔ ایک نارمل لائف آدمی گزارتے جا کے دواخانے میں جان دے دیتا ہے، لیکن جان تو دینا ہی ہے۔ ایک نارمل، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا، بچہ پلٹ بھی نہیں سکتا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اتنا کمزور۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم جعل من بعد ضعف قوة، کڑیل جوان بنا دیا، جم سے آ کے پٹھے بنا دیا ایسا، کڑیل جوان دیکھ کے واہ کیا جوان ہے، کیا مضبوط جوان ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اس کے بعد پھر سے ڈاؤن فال ہو گیا، کمزور۔ ارے وہ صاحب سنبھل کے ذرا، سیڑھیاں چڑھ رہے، لڑکا آ رہا ہے، پیچھے پکڑ لیا ہے۔
پھر کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. یہ سب کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ نارمل لائف ہے، اور ایسی نارمل لائف کے بعد آدمی کا اینڈ ہوتا ہے موت پر. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. پورا پروسیس بتا رہی ہے. وہی اللہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک خطرے میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد تم کو ایک لوتھڑی کی شکل دی، پھر اس کے بعد تم کو ایک بچہ بنا کر دنیا میں لایا. ہر طرف خوشی. بچہ پیدا ہوا تو ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ایسا بڑا لڈو ہے. ارے بابا اتنا بڑا لڈو کیوں ہے؟ تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلانے صاحب جب بچہ پیدا ہوا ان کا نام یہ رکھا گیا. ایسے 2 بڑے بڑے لڈو ہیں ایسے. ارے بابا 2 بھائی کے لڈو ہیں کیا اتنے بڑے؟ خوشی کا عالم دیکھیے. خوشی میں آدمی یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری قدرت کو پہچانو. پہلے تم کیا تھے؟ مٹی تھے، ایک خطرہ تھے، لوتھڑے تھے. ثم لیخرجکم طفلا، اس میں سے ہم نے تم کو بچہ بنا کے پیدا کیا ہے. ادھر غور کرو. پھر اس کے بعد ثم لتبلغوا اشدکم، پھر انتہائی طاقتور بنا دیا. لوگوں کے لیے درد سر بن گیا. آج کل شہر حیدرآباد میں صرف طاقت پر لوگ معمولی ماؤس کی بنڈی نہیں لگا سک رہا ہوں. کسی کو کہ آگے چل ہفتہ دے طاقت والا، یعنی ایک ماؤس کی بنڈی آپ نہیں لگا سکتے. طاقت اس لیے استعمال ہو رہی ہے. پھر ظالم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. ثم لتکونوا شیوخا، تم جو ہے بوڑھے ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہا کہ ایک دوسری طرح کی موت بھی ہے. ایک نارمل موت ہے، یہ پیدا ہوئے طاقتور ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، ایک طاقتور ہو گئے. دوسری طرح کی موت کیا ہے؟ ثم یتوفی منکم من قبل، تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے. ارے کیا جوان تھا، کیا موٹر سائیکل چلاتا تھا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا. تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ادھر بوڑھاپے تک بھی پہنچاتے ہیں، کسی کو پہلے ہی بلا لیتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے وقت کو تکمیل کرے جو دنیا میں ہے. اور تم کو عقل آئے یہ مرحلے دیکھ کر تم کو عقل آئے. تو حضرت گرامی یہ نارمل لائف ہے جو اللہ تعالیٰ، اب میں سے کئی بزرگ ہیں کہ ہم بھی اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم کو ایک نارمل لائف جس کا تذکرہ کیا کہ تم پیدا ہوئے، کمزور ہوئے، جوان ہوئے، پھر اب کمزور اور بوڑھے ہو گئے. یہاں تک کہ تقریر بھی 40 منٹ کی کھڑے ہو کے نہیں کر سک رہے، بیٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے، بوڑھے ہو گئے. ایک موت کا تذکرہ ہے، اس کا ایک مثال بھی، یعنی ایک نارمل لائف کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے، اس مثال کے بعد اچانک موت جیسے ہوتی ہے اس کی بات ہم کریں گے.
कमसल गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु ثم यहीज फतराहु मुस्फर्रा ثم यकूनु हुतामा। ये नॉर्मल लाइफ है। बारिश भी, काश्तकार बड़ा खुश हो गया, अरे क्या हरी भरी जमीन है। फिर कुछ दिन के बाद वो जर्द पड़ गई, 40-45 साल का हो गया, जरा दर्द हो गई। फिर उसके बाद फतराहु मुस्फर्रा, उसके बाद जो है जर्द पड़ गई। फिर उसके बाद हुआ ये कि ये फूस पड़ गई, तुम यकूनु हुतामा। ऐसा आएगा कहने कल तक हरी भरी खेती थी, आज पूरा ऐसा मामला क्या है, अब कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली घास फूस उड़ रही है हवा में। जिंदगी भी ऐसी है, ये मरहलों से गुजरती है। कमसल गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु। वालिदैन बड़े खुश होते हैं अपनी औलाद को देखकर, अपनी ज़मीन को, अपनी खेती को देखकर ऐसे लड्डुआ बांटते हैं। ثم यहीज, फिर गदराई, फतराहु मुस्फर्रा, फिर जर्द पड़ गई, फिर उसके बाद घास फूस बन गई। ये नॉर्मल लाइफ है जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये एंड है, देयर इज एंड टू इट। नॉर्मल लाइफ भी हो तो एंड है, एंड नहीं है ऐसा नहीं है। फिर अचानक जो मौत आती है उसकी भी अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, और बड़ी खतरनाक मिसाल है। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा यअकुलुन नास वल अनआम। हयात दुनिया की मिसाल ऐसी है कि आसमान से बारिश हुई और उस बारिश को ऐसे तरह तरह के नबातात जमीन पर उगने लगे जो इंसानों और जानवरों के रिस्क का सामान बने। मिम्मा यअकुलुन नास वल अनआम, खेती जिससे चावल आ रहे हैं, गेहूँ आ रहे हैं, हर तरह के दाने खेतियों से आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी जो घास है वो जानवरों के लिए काम आ रही है। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अम्रुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिल अम्स। इंतहाई हरी भरी हो गई। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा व ज़य्यनत, देखने वाले को इंतहाई खूबसूरत दिखने लगी। आज से 15-20 साल पहले मैं विजयवाड़े से उधर एलूर की तरफ जा रहा था। अरे जहां तक निगाह जारी हरा ही हरा। अरे कि जमीन का टुकड़ा देखेंगे नहीं है, ट्रेन के दोनों तरफ हरे भरे खेत। जिंदगी भी ऐसी है, हरी भरी क्या जवानी है। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा व ज़य्यनत, खूबसूरत बन गई जमीन। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और जो जमीन के मालिक हैं कहने लगे, हाँ ये जमीन है, अब इस पे मुझे पूरी कुदरत है, इतना माल कमाएंगे। ये बेटा है मेरा, ये डॉक्टर बनेगा, और बनेगा तो जिंदगी का रुख बदल जाएगा। बाप ने बेटे के बारे में सोचा, अमेरिका का वीजा लगा तो पूरे खानदान की तकदीर बदल जाएगी। अन्नहुम क़ादिरून अलैहा। वैसे ही वो जो प्यारे हरम के करीब जो मुद्दत हो गए हैं, वो भी ख्याल कर रहे थे कि बस 15-20 मिनट में हम मदीना पहुंच जाएंगे। ये पूरी कुदरत है हमारी। ड्राइवर भी चला रहा है, अच्छी गाड़ी चल रही है, एसी है,
بس 10-15 منٹ ہے چلے جائیں. انہم قادرون علیہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا. اچانک ہمارا فیصلہ نافذ ہو گیا اس کھیتی پر، جبکہ ہری بھری کھیتی تھی. اچانک ہمارا فیصلہ نافذ ہو گیا اور ہم نے اس کھیتی کو پھوس بنا کے رکھ دیا ایسا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں. کأن لم تغن بالامس، کل کچھ تھا ہی نہیں، ایسے برباد کر کے رکھ دیا. یہ وہ موت ہے جو عین جوانی میں ہو جاتی ہے. یہ موت ہے جو عین زندگی لہلہاتی ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے یہ موت. یہ وہ موت ہے جب ہماری لمبی لمبی خواہشیں پوری کرنے کے پروگرام بنتے رہتے ہیں. اتاہا امرنا لیلا و نہارا، اچانک اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے. کیسا ہے آپ کا بڑا بیٹا؟ معلوم نہیں اس کے انتقال کا. کئی دن کے بعد دوست سے ملا، کیسا ہے آپ کا بڑا بیٹا؟ اس کا انتقال ہو گیا بھائی. ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہوں گے. ارے کیسا بات، تو جوان تھا وہ تو انجینئرنگ کر رہا تھا. چھوڑو غم کی بات ہے، اللہ کے پاس پہنچ گیا. یہ جو واقعہ ہے یہ ہم تمام کو سنجیدہ بنا دے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں بھی اللہ کا فیصلہ آ سکتا ہے. ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ایک مولانا تھے، دیور کنڈی سے ان کا تعلق تھا. اور معاملات کے سلسلے میں وہ اپنے خاندان کی میٹنگ یہاں پہ بلائے تھے. پورے خاندان کے لوگ جمع تھے. کچھ وقت کی زمینات کے وہ متولی تھے تو کیا کرنا چاہیے وہ قانون کے لیے. صبح سے میٹنگ چلی، کیا کرنا چاہیے، وہاں اتنی زمین ہے، وہاں اتنی زمین ہے، جو ہمارے بزرگوں نے وقت کی ہے اس کو کیسا کرنا نئے جدید قانون کی روشنی میں. ظہر کی نماز بھی، کھانا کھائے، پھر میٹنگ بھی. پھر عصر کے لیے وہ مولانا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنائے. اچانک وضو بناتے گر گئے. ارے کیا کیسے؟ بھتیجا ڈاکٹر تھا. ارے فوری اٹھایا، چچا کیا ہے؟ آواز نہیں ہے. فوری مکھیا مارے گئے سینے پہ اور پھر وہ سب کچھ پینے و قریب میں دوا خانہ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ سوری انتقال ہو گیا. کأن لم تغن بالامس. یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں. یہ واقعات ہم کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم موت کے لیے تیار ہو. حضرت گرامی، موت کا جو آخری لمحہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تاکہ بتائے کہ تم کیا اس موت سے سبق حاصل کرو. ایک وہ موت جو نارمل موت، جوان بوڑھا ہونے کے بعد بچے لے آئے کہ ابولوں میں شریک کرا دی، بیسٹ دوا خانہ ہے. دو جگہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. جب جان حلق میں آ گئی، ارے اس زمانے میں تھا کہ بھئی کوئی جھاڑ پھونک والا ہے بلاؤ، آج بنی نے ایمبولینس کو بلاؤ، ایمبولینس آگے ایمبولینس. لیکن وہ ظن انہ الفراق، جس آدمی کو
एम्बुलेंस पे ले जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, भैया मेरा जाने का वक्त आ गया है। अब उस वक्त पिंडली पे पिंडली चढ़ाई गई, इंतहाई तकलीफ का वक्त होता है पिंडली पे जब पिंडली चढ़ाई जाती है, और आज अल्लाह की तरफ उसको जाना है। ये वाक़या, ये मंजर देखिए, हमको सोचना चाहिए कि एक दफ़ा अगर हम भी ऐसे एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे हों और हम ये सोच रहे हो कि अरे मेरा वक्त हो गया है। आदमी को सुबह और शाम तसव्वुर करना चाहिए, ये कभी भी आ सकता है। सूरह हदीद में यह है, वो दवाखाने का मंजर है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ुम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जब जान हलक में आ जाती है, बिस्तर पर, वेंटिलेटर में होता है, ये वेंटिलेटर के बाहर पूरे लोग घेर लेते हैं, अब्बा कैसा है अब्बा, खाली आँख खोल के बंद कर ले रहे हैं, भाई कैसा है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये मंजर बताना है, कुरान मजीद वो मंजर खींच रहा है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ुम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, पूरे घेर के देखते रहते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम उसके वक्त उसके करीब होते हैं, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते। ये नॉर्मल जो लाइफ गुजरती है 50, 60, 70 वगैरह, उसका इख्तिताम ऐसे हो रहा है। अल्लाह ताला दो जगह इसका तज़किरा फरमाया, और एक अचानक मौत का भी अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। ऐसी मौत आ सकती, उसका तज़किरा ये है, फला यस्ततिऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। न वसीयत करने का मौका मिला और न अपने घर वालों की तरफ जाने का मौका मिला। वे घर जाके मरेंगे नहीं, न वसीयत का मौका मिला, न घर जाने का मौका मिला। वो 42 जो मरहूमी अल्लाह ने गरीब रहमत करे, ये देखिए, फला यस्ततिऊन तौसिया, वसीयत का भी मौका नहीं। ये हमारे रोक के बोल रहे, अरे 2 घंटे पहले बात हुई भाई, खैरियत से है भाई, आग लगी हुई, फोन करके भी नहीं बोल सके मैं मर रहा हूँ, अरे वो घर को उनको दे दो, या बच्चों में बांट दो, बच्चे मेरे साथ हैं उनको दे दो, ये भी नहीं। फला यस्ततिऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, अपने घर वालों की तरफ भी नहीं रखने। घर वालों को खुद यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ले गई, बुलवा नहीं सके। ये मौत हमसे हमारी भी हो सकती है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। अल्लाह ताला जो कुरान में बता रहे हैं कि ये मौत तुम्हारी भी हो सकती है ऐसी कि तुम वसीयत नहीं कर सकते, तुम घर वालों की तरफ लौट भी नहीं सकते, तुम जो है अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को सही रुख दो। हज़रत गिरामी, ऐसे जब गम का मौका होता है, आदमी को बेइंतहा सब्र करना होता है, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। वो वाक़ई के दूसरे या तीसरे दिन मैंने मुंसिफ अखबार में देखा, वो जिस खानदान के 18 आदमी मर गए थे, उनके खानदान के किसी बुजुर्ग ने, किसी बड़े आदमी ने ये कहा, मैं उन लोगों को बोला था भाई 18 लोग एक साथ मत को जाओ, अलग अलग जाओ, मेरी बात सुनते तो ये वाक़या नहीं होता। ये गैर इस्लामी बात है, ईमान से आली बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मौत
موت کا وقت متعین ہے، وہ ساموہک موت ہو یا اکیلے ہو، ساموہک یعنی اجتماعی موت ہو یا اکیلے ہو، موت کا وقت متعین ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی موت پر اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ابراہیم تیرے غم میں آنسو بہا رہی ہے، دل مغموم ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے والی وہی بات کہیں گے۔ غم بہت ہو سکتا ہے، لیکن غم میں صبر کرنا چاہیے۔ یہ کہ الگ الگ ہم بہت پہلے، ہمیں آج سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے بامبے میں تھے۔ بامبے میں ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس کی بیوی اور ایک بچی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ پلین میں سفر نہیں کرتے، الگ الگ پلینوں میں۔ مارواڑی تھا۔ ہم وہ ذہن لے رہے ہیں میری بات سن لیتے تو بچ جاتے، ایسا تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک مقام پہ جب لوگوں نے کہا جنگ احد کے موقع پر کہ اگر تم میدان جنگ میں نہیں جاتے، ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تو اتنے لوگوں کی اموات نہیں ہوتی۔ 70 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ تو منافقین بولے یہ لوگ خواہ کے چلے گئے، 300 جو ہم لوٹ گئے تھے 20 براسے سے، اگر یہ بھی ہمارے ساتھ لوٹ جاتے تو ان کی موت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا ان کنتم فی بیوتکم اگر تم گھروں میں ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جس کی تقدیر میں موت لکھی گئی تھی وہ خود چھل کے اپنی قتل گاہوں کی طرف آ گئی۔ اللہ نے ان کے منہ پہ تماچا مارا کہ تم کہتے ہو کہ گھر میں رہتے تو زندہ رہتا رہے گا۔ موت اور تقدیر ایسی چیز ہے، موت کا وقت اگر آ گیا تو وہ لوگ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف چل کے آتے۔ یہ موقع جو ہے غم کا موقع ہے، اس پہ اللہ کی طرف جو ہے مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ارے تم کہیں بھی ہو، تم کہیں بھی ہو، اینما کنتم اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں آگے پکڑے گی۔ تم دبئی میں ہو، ہندوستان میں ہو، حج میں ہو، عمرے میں ہو، جہاں بھی ہو تم کو موت دبوچ لے گی۔ اگر تم محفوظ خلوں میں بھی اپنے آپ کو رکھ لو گے تو موت سے وہیں بچ سکتے ہی۔ عام طور پر غم میں یہ حال آتا ہے کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا یہ غلط بات ہے۔ موت اللہ کی تقدیر ہے، اس سے صرف راضی ہونا چاہیے اور اس موت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ غم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں یاد کر لینا چاہیے۔ ہر آدمی کی زندگی میں غم آتا ہے، کبھی ایسا غم ہوتا ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے، زندگی بیکار لگتی ہے۔ اتنی عمدہ دعا ہے، ایک چھوٹی دعا ہے، ایک بڑی دعا ہے، یاد کر لیجیے۔ یہ ڈاکٹروں کے پاس بی پی بڑھ گیا بول کے، ہارٹ اٹیک ہو گیا بول کے جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ گھر میں کوئی موت ہو گئی یا کوئی پریشانی بات ہو گئی تو پورے بچے پہلے مل کے بی پی دیکھتے، کیا بی پی ہے بھائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ایک چھوٹی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش و رب العرش الکریم۔ 3 لینا آدھے میرے پہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ تو یاد ہے، اس کو العظیم الحلیم سے جوڑنا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ یاد ہے، رب العرش الکریم عظیم سے جوڑنا ہے، رب العرش العظیم، پھر لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الفاظ سے اگر اللہ سے اگر کوئی مناجات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لمبی دعا وہ انشاءاللہ میں بعد میں کبھی عرض کرتا ہوں، 1-2 باتیں ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان دیکھیے، جتنی زندگی تیز ہو رہی ہے اتنی موت خطرناک سے آ رہی ہے، جتنی تیز ہو رہی موت اتنی خطرناک آ رہی ہے۔ اس لیے جو بھی خاص طور سے نوجوان ہیں، جو بھی لوگ ہیں، گھر سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں کو پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ 2 محافظ کو اس کے اوپر متعین کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اور بھی دعا ایڈ کر دی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان ازل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ بے فکری سے باہر نکلو، بے فکری سے گھر چلے آؤ۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل کے گر جاؤں۔ آج کل گاڑیاں 2 ویلر اکثر پھسل کے گرتی، بچوں کے ٹانگاں ٹوٹ جاتے۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل کے گر جاؤں یا کوئی مجھے پھسلا کے گرا دے۔ گاڑی پہ جا رہے سامنے سے آتا دوڑ کے ساتھ ایک کٹ مارے تو اپن گر جاتے، ہم تو چلے آتے۔ کیا دعا ہے، میں پھسل کے گروں یا کوئی مجھے پھسلا کے گرا دے، میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں کوئی مجھ پہ جہالت سے پیش آئے، ان تمام باتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں میرے مولا۔ نہ میں پھسلوں نہ کوئی مجھے پھسلائے، میں کسی کو گمراہ کروں نہ کوئی مجھے گمراہ کرے، نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے، نہ میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں اور نہ کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آئے۔ ایسا آج کا دن گزارنے میں گھر سے نکل رہا ہوں میرے مولا۔ 2 منٹ بیٹھ کے یہ دعا یاد کر لینے میں اپنی زندگی کے لیے ہے نا۔ آخر میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، سفر کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے، نہیں یاد ہے، نہیں معلوم، اتنی عمدہ دعا ہے سفر کی۔ سفر پہ اگر کوئی جا رہے ہیں تو کس طرح کے خیالات وغیرہ ذہن میں رہتے کہ میرا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، پھر گھر میں بھی بچوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا کیا حال ہوگا، کیا ہے، ہمیشہ ڈگڈگی لگی رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کی دعا، جس پہ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا،
तभी दुआ है, याद कर लेना। इसलिए कि ज़माना ग्लोबल विलेज बन गया है, दुनिया सफ़र एक आम बात हो गई है। जैसा हम लोग पहले साइकिल रिक्शा में बैठते थे, आजकल प्लेनों में बैठ रहे लोग। और सबसे खतरनाक सवारी प्लेन की होती, गिर गए तो बचते नहीं। बसों की भी ऐसी हो गई। पहले हमारे बचपन में बस से में एक्सीडेंट होता, एक आध दो इंतकाल करते। आज बस की बस जल जा रही। इधर बेंगलोर के करीब भी वैसी हुआ, इधर मदीने के करीब भी ऐसी। दुआ ये है, पहले तो सवारी की दुआ है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को मेरे ताबे किया, वरना मैं इस काबिल नहीं था। इसको खरीद भी नहीं सकता था, इसको बना भी नहीं सकता था। मालिक तूने उससे बनवाया, मुझे पैसे दिया, मेरे ताबे कर दिया। एक दिन मुझे उस रब की तरफ भी जा, जैसा मैं सफ़र में जा रहा हूँ, एक दिन वो बड़ा सफ़र है मेरा, वहाँ पे पहुँचना है अल्लाह के पास। वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सफ़र बता रहा है कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह के से मुलाकात करना है। उसके बाद जो दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फी सफ़रिना हाज़ल बिर्र वत्तक़वा वल अमला मा तर्दा। अल्लाह इस सफ़र में मुझे नेकी और तक़वे के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐसे काम जो तुझे राज़ी करने वाले हों, ऐसे काम करने की सफ़र में तौफ़ीक़ अता फरमा मेरे मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फी सफ़रिना हाज़ल बिर्र वत्तक़वा वल अमला मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा व अत्वी लना बुअदा। अल्लाह इस सफ़र को मेरे लिए आसान कर दे। सफ़र बहुत ही कुल्फ़त ज़दा होता है, बहुत ही थकान देने वाला होता है, वो प्लेन का ही क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा थकान देने वाला है। अल्लाह इस सफ़र को मेरे लिए आसान कर दीजिए और इसकी तवालत को मेरे लिए मुख्तसर कर दीजिए मेरे मौला। आज से चंद साल पहले मैं जब उम्र को जा रहा था, 5.5 घंटे हवा हुई प्लेन में, कब गिरता क्या है, धड़ धड़। ये दुआ पढ़ के नींद लगी। बाद वाले हमारे भाई उठाए रहे, उठो उठो, प्लेन लैंड होने वाला है। वो अत्वी लना बुअदा। अल्लाह इसकी मसाफत को मेरे लिए कम कर दे। फिर उसके बाद अहम तरीन बात यह है, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फी सफर वल खलीफतु फिल अहली वल माल। अल्लाह तो इस सफर में हमारा साथी है। अल्लाह अगर किसी सफर में साथी हो, उसमें कोई हादसा हो सकता है। अंता साहिबु फी सफर, अल्लाह तो इस सफर में हमारा साथी है। और मेरे घर में जो कि अकेले में छोड़े जा रहा हूं, तो मेरे बाल बच्चों और मेरे माल का तू निगरान है मेरे मौला। मेरा दिल धड़ धड़ बोल रहा, लेकिन तू खला निगरानी कर रहा है, मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह मानता साहिबु फी सफर वल खलीफतु फिल अहली वल माल। मैं लंबे सफर पे जा रहा हूँ, लेकिन इस सफर में भी तू मेरा साथी है। घर वालों के लिए, मेरे माल के लिए तू उसका निगहबान है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन बअसाइ सफर व कअबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लबि फिल अहली वल माल। कितनी उम्दा दुआ है दोस्त। ऐ अल्लाह इन्नी अऊज़ु बिका मिन बअसाइ सफर। ऐ अल्लाह सफर की कुल्फ़तों में से मैं तेरे पनाह में आता हूँ, सफर की परेशानियों से तेरे अमान में आता हूँ। और कोई बुरा मंजर आंखों को दिखाई दे, उससे भी तेरी पनाह में आता हूँ। मेरा प्लेन या मेरी गाड़ी खुद एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, ये तो दूर की बात है। कोई दूसरी एक्सीडेंट भी वो मेरी नजर को मिले, दिखे, उससे भी पनाह मांगता हूँ मेरे मौला। वकअबतिल मंज़र। हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो आप तो सेफ भी जा रहे हो, उधर एक गाड़ी गिरी हुई है, उधर एक गाड़ी गिरी हुई है, अपना मालिक ऐसे मंजर से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूं।
وسوء المنقلب فی الاہل والمال، مالک اگر جب میں اس سفر سے واپس ہو کے گھر آؤں میرے مولا، میرے بادشاہوں میں میرے مال میں کوئی خرابی پیدا ہو، اسے تیری پناہ مانگتا ہوں میرے بھائی، میں جیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حالت میں انہیں رکھ، کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اس خرابی پیدا ہونے سے میں تیری پناہ میں مان آتا ہوں۔ کتنی سیف جرنی ہوتی، پلین وہاں نہیں بولتا ویلکم ہیو اے سیف جرنی بولتا، نالائق سیف جرنی کیسے ہوتی؟ سیف جرنی اس دعا سے ہوتی ہے۔ آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اس وقت سیف جرنی ہوتی ہے، اس کے بغیر سیف جرنی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات گرامی القصہ مختصر یہ ہے کہ آج ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کل ہم نہ بول سکیں گے نہ آپ سن سکیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، اس دن کے لیے اپنے کو تیار رہنا ہے۔ اس سفر کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کامیاب ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں 42 جو کہ عمدہ سفر پہ رہے، مالک تیرے ایک دیار سے دوسرے دیار کی طرف جا رہے تھے، بیچ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنتوں میں اونچے مقامات پہ مقام عطا فرما۔ ان کے لواحقین کو خاص طور سے ایک فیملی میں 18 6 4 ایسے لوگ چلے گئے ہیں، کتنا غم سے دل پھٹ رہا ہوگا، اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت